کا کھیل کی یہ رپورٹ۔ یہ ہے 1970 کی دہائی کے اواخر روسی افواج افغانستان میں داخل ہو چکی ہیں۔ روسی جارحیت کے باعث افغانستان کے صوبہ خوست کا جدران قبیلہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے مہاجر کیمپ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اسی قبیلے کے جلال الدین نامی افغان مہاجر ہزاروں دیگر مہاجرین کی طرح خاندان کیمپ میں چھوڑ کر خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ کے علاقے کوڑا خٹک میں قائم دارالعلوم حقانیہ میں حصول تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایسے میں امریکی اعزازی کونسلر جان ہیرنگ نے رکن کانگریس چارلی ولسن کے ساتھ مل کر CIA افغان ٹاسک فورس کے سربراہ گسٹ اور راکٹس کی مدد سے آپریشن سائیکلون کا آغاز کیا۔ اسی آپریشن میں CIA نے جلال الدین حقانی جو روس کے خلاف جہاد کا جذبہ رکھتے تھے سمیت سینکڑوں کمانڈروں کو عسکریت پسندی کی تربیت دی۔ آنے والے لوگوں میں مولوی جلال الدین حقانی بھی شامل تھے جن کا تعلق زدران ٹرائب سے تھا، اور وہ دراصل اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ حزب اسلامی خالص گروپ میں تھا، مگر وہ ان کو ایک علیحدہ حیثیت دی گئی۔ یہ دو کمانڈر تھے، ایک جلال الدین حقانی اور ایک عبدالحق، یہ پشتونوں میں تھے، جبکہ شمالی اتحاد میں بعد میں شامل ہونے والے احمد شاہ مسعود جو تھے وہ نان پشتون تھا۔ تو یہ تین ایسے کمانڈر تھے جن کو امریکن نے آزاد حیثیت دی تھی، اور ان تینوں کمانڈر کے ساتھ امریکن کے جو مراسم تھے تو وہ دیگر جماعتوں سے مختلف تھے۔ تو دراصل جس وقت ارلی 80s میں حقانی نیٹ ورک کا قیام عمل میں لایا گیا، اس گروپ کو امریکن امداد میں زیادہ حصہ دیا گیا۔ جلال الدین حقانی کو امریکہ نے مجاہد اعظم سے تعبیر دے کر اپنا اثاثہ قرار دیا۔ روسی جہاد ختم، کہانی ختم، لیکن امریکہ نے ڈالر، ہیروئن، دہشت گردی، لاقانونیت، جہالت کا جو بیج بویا، اس کی فصل تیار ہونے کو تھی۔ افغان صدر ڈاکٹر نجیب کی حکومت بنی تو جلال الدین حقانی نے ان کے خلاف بھی علم جہاد بلند کیا۔ بالآخر خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1992 کو وزیر انصاف بنے، پھر طالبان آئے اور منور کی قیادت میں جلال الدین حقانی 1995 میں بیک وقت گورنر خوست اور افغان وزیر سرحدی امور بنے۔ 9/11 کو جب امریکہ میں آنکھیں پھیری، طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا تو جلال الدین حقانی اپنے دیگر ساتھیوں سمیت اپنے دوسرے گھر شمالی وزیرستان آئے۔ اب امریکہ کی آنکھ کا تارا نہ جانے کیوں آنکھوں کا کانٹا بن گیا، اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے 16 اپریل 2003 کو خود میرام شاہ میں آپریشن کیا، جس میں FBI کے 20 اہلکار شامل تھے۔ جلال الدین حقانی نے ایک شادی افغان خاتون سے کی، جبکہ دوسری اہلیہ عرب ہیں۔ دونوں بیویوں نے 10 سے زائد بچوں کو جنم لیا، جن میں سے ایک بیٹا عمر 2006 کو افغان صوبہ پکتیا میں نیٹو بمباری کے دوران مارا گیا، جبکہ دوسرا بیٹا محمد حقانی شمالی وزیرستان کے علاقے درگاہ منڈی گائیڈڈ میزائل حملے میں دسمبر 2009 کو ہلاک کر دیے گئے۔ اس سے قبل ستمبر 2008 میں ڈانڈے درپخیل میں گائیڈڈ میزائل حملے میں اسی خاندان کے 23 افراد مارے گئے، تاہم جلال الدین حقانی اور ان کے تمام صاحبزادے محفوظ رہے۔ مارچ 2009 اور بعد ازاں 2010 میں ان کو باقاعدہ عالمی دہشت گرد تنظیم حقانی نیٹ ورک کا نام دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ان کے ایک صاحبزادے سراج الدین اب اس نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ دوسرا بیٹا بدر الدین افغانستان میں خودکش حملہ آوروں کا ماسٹر مائنڈ، جبکہ حاجی خلیل، حاجی ابراہیم، نصر الدین، حمزہ، انس، عبداللہ، ظفر اللہ جو کہ روپوش ہیں، اسی نیٹ ورک کے کرتا درتا تصور کیے جاتے ہیں۔ امریکن کی پالیسی جو ہے نا وہ کبھی بھی مستقل نہیں رہی ہے۔ ان کے لیے وہ جو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ مدد کیا کرتا تھا یا افغان جہادی گروپوں کے ساتھ مدد کرتا تو وہ اپنی مفادات کے لیے کرتا تھا، اور مفاد یہ تھا کہ سابق سوویت یونین کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب وہ سابق سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہے، اب القاعدہ اور جہاد کے نام پر امریکن جو ہے وہ افغانستان پہنچ چکے، وہ عراق پہنچ چکے، تو لہٰذا اب ان کے لیے دوستوں کا بدلنا وہ ضروری ہے، اور امریکہ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے۔ ظاہر امریکہ صرف حقانی نیٹ ورک پر توجہ مرکوز کر کے القاعدہ طالبان میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، لیکن امریکہ عالمی سطح پر حقانی نیٹ ورک سے جس خوف کا اظہار کر رہا ہے، تاریخ اور زمینی حقائق اس کا ایک ہی جواب رکھتے ہیں: سائے کا خوف۔ دیکھا جائے تو حقانی نیٹ ورک دراصل امریکہ کا ہی سایہ ہے۔ سید فخر کا خیل، آج نیوز، پشاور۔